بسم اللہ الرحمن الرحیم. UNN کے معزز ناظرین کو محمد الیاس کی طرف سے آداب. معزز ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک انفرادیت سے بھرپور اور دلچسپ سیر و سیاحت کے حوالے سے ایک پروگرام لے کے آئے ہوں، اور میرے ساتھ جو معزز مہمان بیٹھے ہیں وہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج کا دور بہت ہی مشکلات سے، ٹینشن سے بھرا ہوا پرشوب دور سا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی فکر میں، پریشانی میں مبتلا ہے. لیکن سیر و سیاحت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو نہ صرف آنکھوں کو سکون ملتا ہے، بلکہ آنکھوں کے رستے روح کو، جسم کو اور دل کو بھی راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں، اور آپ بھی اس چیز کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے کہ ایک ایسی سیر و سیاحت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. میرے ساتھ جو معزز مہمان بیٹھے ہیں یہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. محمد الیاس یہ جج صاحب ہیں، اور یہ 25 ممالک کا وزٹ کر چکے ہیں، اور ان کا پیشن ہے، یہ بچپن سے اس فیلڈ میں ہے، اور بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے انداز سے اس فیلڈ کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور حال ہی میں یہ گولف ممالک کا بھی وزٹ کر کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے عمرہ کی سعادت سے بھی سرفراز ہو کے آئے ہیں. تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد الیاس جٹ صاحب. جی محمد الیاس بھائی، السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ، ویسے تو آپ 25 ممالک سے وزٹ کر کے ہیں، لیکن ریسنٹلی آپ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں، اس کی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. میں معزز ناظرین، میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ میں ان کو بہت کافی عرصے سے جانتا ہوں. یہ ہیں فیصل آباد کے، لیکن جب میں زمانہ طالب علم میں یونیورسٹی میں تھا، پنجاب یونیورسٹی میں، تو ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی. انہوں نے ایم فل کیا ہے میس کمیونیکیشن میں، لیکن انہوں نے جو فیلڈ چوز کی ہے وہ کی ہے سیر و سیاحت کی. تو یہ ایک تھوڑا سا عجیب سا ہے معاملہ. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے جو انہوں نے فیلڈ چوز کی تھی وہ تو ان کو جرنلزم میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے میس کام کیا تھا، لیکن یہ آئے ہیں اس میں سیر و سیاحت میں. تو ان سے ہم پہلا سوال یہی کریں گے کہ آپ بالکل ایک اپوزٹ فیلڈ میں آئے ہیں، تو اس فیلڈ میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ مطلب کیا ایسا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو سیر و سیاحت کی طرف آنا پڑا، جبکہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس میں سے ملنے والا تو مجھے کچھ ہے نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں گے. جی، جب میں یورپ ٹور پہ تھا تو میں دیکھا کہ یورپ کی طرف لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں خیال آیا وائی ناٹ پاکستان، کیونکہ میں پاکستان کی نیچرل بیوٹی دیکھ چکا تھا، آلریڈی میں سارا پاکستان وزٹ کر چکا تھا. تو اس مقصد کو لے کے میں جب پاکستان واپس آیا اپنے ایم فل کی کمپلیشن کے بعد، تو میں نے ایک ٹور کمپنی اس کا بنیاد رکھی، ٹریول اسٹوڈیو 92 کے نام سے، کیونکہ میری فیلڈ تھی، ایجوکیشن فیلڈ تھی، وہ تھی جرنلزم. تو اسٹوڈیو کا لفظ وہاں سے میں نے لیا، 92 کنٹری کوڈ آف پاکستان. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے میں نے ٹریول اسٹوڈیو 92 کے نام سے کمپنی رجسٹر کرائی. اس کمپنی کے تھرو میں نے ورلڈ وائڈ ٹریولرز کو پاکستان مدعو کیا کہ آپ پاکستان آئیں 15 ڈیز کے لیے فری آف کاسٹ، ہم آپ کا ایکسپینس برداشت کریں گے. اس کی کیا ریزن تھی؟ یہ جو جن لوگوں کو میں نے انوائٹ کیا تھا وہ کوئی عام ٹورسٹ نہیں تھے، وہ تھے ولاگرز. ورلڈ وائڈ ولاگرز کو میں نے آپ کہا کہ پاکستان آئیں فار 15 ڈیز فری آف کاسٹ، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو اس طرح بے شمار لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ورلڈ وائڈ، امریکہ، UK، یورپ، آل اراؤنڈ دی ورلڈ. تو تھنگ از کہ جب انہوں نے اپنی رجسٹریشن ہمارے ساتھ کروا لی، فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ 100+ لوگوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا، تو جب آنے کا ٹائم ہوا تو وہ ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کہ جو ایک ٹیگ تھا نا پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے، وی نو دیٹ کچھ نہیں ہے. جو ویسٹرن میڈیا جو پورٹریٹ کر رہا ہے نا پاکستان کو، وہ یہ پورٹریٹ کر رہا ہے جسٹ لائک افغانستان، وہی بمبنگ، وہی معاملات، کڈنیپنگ، بلا بلا بلا. تو یہ جو ٹیگ تھا نا، اس سے پاکستان کی ٹورزم کو ٹوٹلی زمین بوس کر دیا ہوا تھا. تو الحمدللہ جیسے تیسے بھی میں نے کوئی 10+ لوگوں کو ڈفرنٹ کنٹریز سے موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں. گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ میں نے اپنی میٹنگز کی ویڈیوز، اپنی پکچرز انہیں شیئر کی. یہ دیکھیں گورنمنٹ آفیشلز نے سیکیورٹی کی ٹوٹل ذمہ داری لی ہے، وہ بھی صرف آپ کی ایک فارمیلٹی کے لیے، سچ یہاں پہ ایشو نہیں ہے. اینی ویز
وہ جب آئیں پاکستان انہیں اپنی آنکھوں سے پاکستان کی نیچرل بیوٹی دیکھی, لوگوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھی, تو وہ دنگ رہ کے دیکھے. تو جب انہوں نے اپنے ویڈیوز کے ذریعے یہ میسج دیا پاکستان از اے سیف کنٹری, دیر از نو ٹیررزم, دیر از کنٹرول آف پیس, تو ڈیفینیٹلی. تو جب یہ انہوں نے میسج دیا اپنے ویڈیوز میں, یہ ویڈیوز جب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پہ ڈالی تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جب وہ ویڈیوز پہنچی, اٹ لائک اے بلاسٹ, کہ ایک دم سے جب 7-8 جو ولاگرز تھے ان کے ذریعے سے جب لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز جا رہی ہیں نا, تو ایک میسج گیا پاکستان سے, پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے آپ کو ڈرنا چاہیے, آپ کو سکیئر ہونا چاہیے. سو ویلکم ٹو پاکستان. بہت خوب, بہت اچھا کیا, ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا, آپ اس فیلڈ میں آئے اور آپ نے اپنے ملک کا, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مورال اونچا کرنے کے لیے, اور دوسرا صاحب ذرا آپ کی اپنی دلچسپی بھی تھی اس فیلڈ میں آنے کی. تو یہ مختلف کنٹریز میں, مختلف ممالک میں, جیسے کہ میں ابھی سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ 25 ممالک سے سیر و تفریح کر کے آ چکے ہیں. تو مطلب ہر ملک کا جو ان کی ثقافت یا ان کا مطلب رہن سہن یا تھا وہ بھی صاحب ظاہر آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا. تو اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو, وہاں کے لوگوں سے آپ نے ان کو کتنا منفرد پایا یا انفرادیت پائی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے چیزوں کلچر پہ, خاص طور پہ جب آپ پاکستان کلچر, انڈین کلچر, بنگلہ دیش, جو ہمیں نیبر کنٹریز آلموسٹ سیم کلچر, ہم سیم کلچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سملرلی یورپ کنٹری میں فار ایگزامپل آپ سوئٹزرلینڈ میں جاتے ہیں, آپ جرمنی آتے ہیں, آپ فرانس آتے ہیں, آپ کو سملر کلچر وہاں پہ ملتا ہے. تو آئی پراؤڈ کہ ہمارا جو کلچر ہے اس جیسا کلچر پوری دنیا میں مجھے کہیں نہیں ملا, کیونکہ وہاں پہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی, ہی ہیز ٹو شفٹ ٹو اندر ہاؤس, ٹھیک ہے. سملرلی بیٹی کی شادی ہوئی, مطلب وہاں پہ جو بھائی چارہ ہے, جو ایک خوان کے بڑے جس سے ایک فیملی سسٹم ہے نا, وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جو چیز میں نے فائنڈ کی ہے کہ جو کلچر ہے رہنے کا, فیملی کلچر ہے خاص طور پہ, وہ پاکستان سے جو ہمارے ایشین کنٹریز ہے اس جیسا کہیں پہ نہیں. جو میجر ڈفرنس مجھے فیل ہوا وہ یہ تھا. اچھا, آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ آپ کا شوق بھی ہے, آپ اس کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو کیا کسی گورنمنٹ کے ادارے نے, صاف ظاہر پاکستان میں بھی تو ہے نا سیاحت کے ادارے, تو انہوں نے ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی ایڈ دیں یا آپ کو تعاون کریں, یا کوئی NGOs نے؟ اچھا, جب فرسٹ ٹائم میں نے فری آف کاسٹ ٹور اناؤنس کیا فارن ٹورسٹ کے لیے, اس میں خود ایکسیس کر کے گیا. زلفی بخاری اس وقت چیئرمین تھے اپنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے. پاکستان آپ کو پتا کہ عمران خان کے وہ رائٹ ہینڈ بھی ہیں, یا ان کے معاملے خصوصی بھی تھے اس وقت. تو اینی ویز ان سے میری میٹنگ ہوئی, تو انہیں میں نے بتایا اس طرح سے میں فارنرز کو پاکستان میں مدعو کرنا چاہ رہا ہوں, فارن لوگرز کو, ٹو پروموٹ ٹورزم پاکستان. تو اس میں آپ مجھے کہاں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو جو مجھے میکسیمم سپورٹ گورنمنٹ سے ملی تھی وہ سیکیورٹی ہی تھی, کہ یار جو فارن ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں, آپ کو جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی. مطلب جو سیکرٹری تھے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے, ان کا ڈائریکٹ مجھ سے نمبر ایکسچینج کروایا, میری ان کی سب میٹنگز ہوئی. تو گورنمنٹ لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈل سپورٹ اور سیکیورٹی کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ملا. اگر تھوڑی سی بھی سپورٹ اور مجھے ملتی تو آج الحمدللہ جتنا میں کام کر سکا ہوں اس سے 10 گنا اور کیا ہوتا. جی الیاس صاحب, آپ ریسنٹلی گلف ممالک سے وزٹ کر کے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی اپریسیشن ملی, اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ سننے میں ہے کہ پاکستانی سفیر عمان میں انہوں نے بھی آپ کو کوئی اپریشیٹ کیا تھا, اپریسیشن کیا تھا. اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی یہ میرا گلف تھا, اسٹارٹ فرام دبئی ٹو, پھر میں مکہ گیا ہوں بائی روڈ, 31 آورز جرنی. تو میں ٹریولنگ روڈ کو ٹورڈز کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ اس میں آپ ایچ اینڈ ایوری ایریا آف دونوں کنٹریز کا آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا تھا گلف سارا کا سارا صحرا پہ مبنی ہے, تو جب میں بائی روڈ ٹریول کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ زرخیز زمین کا نام و نشان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اینی ویز اس کے بعد الحمدللہ عمرہ کی اللہ توفیق بخشی. عمرہ کے بعد میں عمان جب گیا, عمان میں جو ہمارے سفیر ہیں عمران علی, آئی ڈیفینیٹلی میں ان کا ایک احترام سے نام لیتا ہوں. وہ ایک آپ کہتے ہیں پیٹریوٹک جو ہمارے سفیر ہیں, وہ پہلے بیسیکلی تھے اسپین میں. اسپین سے جب ٹورسٹ میرے پاس آئے ہیں پاکستان میں, تو ان کے ذریعے وہ ان کا میرے سے کیا کہتے ہیں ایک کانٹیکٹ بنا ہے. تو انہیں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ایکسپینس پہ دنیا کو پاکستان میں مدعو کر رہا ہے.
تو جب انہیں پتا چل رہا ہے وہ ان کا اس کے بعد ٹرانسفر ہو گیا عمان میں، اور جب ان کو نالج میں آیا کہ میں عمان کا وزٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے نہ صرف مجھے میں عمان ایمبیسی میں ہوسٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ جتنے دن جب تک عمان رہنا چاہیں آپ ہمارے پاس اسٹے کریں گے، آپ کا ٹوٹل ہم کیا کہتے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں عمان ایمبیسی میں، یہ آپ کا دوسرا گھر ہے۔ اینی ویز عمان ایمبیسی میں جب میں پہنچا ہوں تو اس دن چھٹی کا دن تھا، تو انہوں نے چھٹی والے دن سٹاف کو بلایا ہے ایمبیسی میں، اور مجھے ایک اس طرح کا پروٹوکول فیل ہوا ہے جیسے ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہے بیرون ملک جاتا ہے تو وہاں کے جو سفیر ہوتے ہیں یا وہاں کے جو سفارتی عملہ ہوتا ہے جیسے ویلکم کرتا ہے، تو اس اے کائنڈ آف انکریجمنٹ، یہ میرے لیے ایک کائنڈ آف بوسٹر تھا جب مجھے شیلڈ آف اپریسیشن دی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے آپ کی کاوشوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس بنا پہ انہوں نے شیلڈ آف اپریسیشن، شیلڈ آف انکریجمنٹ دی ہے، اور وہاں پہ جو مجھے ہوسٹ کیا ہے، وہاں پہ جو مجھے عمان وزٹ کرایا ہے، تو اٹ واز لائک اے بوسٹر فار می، جس نے میرے اندر ایک اور جذبہ پیدا کیا ہے یار کہ یہاں پہ پاکستان میں اگر مجھے ایسا اپریسیشن نہیں مل رہی، ایٹ لیسٹ جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، وہ ان چیزوں کو باہر بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں کون پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم جیسے نوجوانوں کو مزید موٹیویٹ کرتی ہیں ٹو ڈو سم تھنگ مور فار پاکستان۔ بہت اچھا، زبردست، صاف ذرا اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کا صلہ تو ملنا ہی چاہیے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ ہمارے ناظرین، معزز ناظرین کو یہ بتائیں کہ ابھی آپ یورپین ممالک کے 25 ممالک میں گئے ہیں، تو وہاں کے لوگ پاکستانیوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ نے ان پہ کیا چھاپ چھوڑی ہے اور ان کے مائنڈ کو آپ نے کیا ججمنٹ کیا تھا، وہ ہم پاکستانیوں کو کیسا سمجھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا کوشچن میں پرسنلی اگر آپ نہ بھی پوچھتے اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر اس پاکستانی کے لیے جس کو کبھی بھی موقع ملے پاکستان سے باہر جانے کا، یہ ہر اس پاکستان کے لیے ایک میرا میسج ہے کہ جب آپ پاکستان سے قدم باہر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی خود کی پہچان کچھ نہیں ہے۔ آپ الیاس ہیں، آپ الیاس نہیں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں نہیں ہیں، آپ کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پاکستانی۔ آپ سے سب سے پہلا کویسچن اور سب سے آخری کویسچن جو کیا جاتا ہے ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ آپ کا نام سیکنڈری پریورٹی ہوتی ہے، آپ کا نام وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، آپ کا نام کیا ہے؟ پاکستانی ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے پاکستان سے باہر جانے کا، تو یہ میں ایک UN کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملے، پلیز اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کچھ برا بھی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ وہ چیز منسلک نہیں ہوگی، وہ پاکستانی کے نام پہ منسلک ہوگی۔ جیسے ہی آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، یو بیکم اے ایمبیسڈر آف پاکستان، آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں 25 سے زیادہ آلموسٹ 25 کنٹری وزٹ کر چکا ہوں۔ اگر میں نے ایسا کچھ اچھا نہیں کیا تو میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ یار فلاں پاکستانی نے ہمارے کنٹری میں آ کے یہ کیا تھا۔ تو یہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ پاکستان سے باہر جب بھی آپ کو موقع ملے کائنڈلی کچھ ایسا نہ کریں جس سے پاکستان کی عزت پہ حرف آئے۔ اور کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو یہ سوچ کے کچھ برا نہ کریں کہ یہ آپ کی ذات نہیں کری، یہ پاکستان کے اوپر ایک بلیم لے گیا، ایک دھبا لگے گا۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ اچھا الیاس صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان ممالک میں سب سے زیادہ سیر و تفریح کے حوالے سے یہ جو ہمارے UN کے معزز ناظرین اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ زیادہ ہم پاکستانیوں کو باہر جانا چاہیے یا اپنے ہی ملک میں ہمارے پاس اتنے اچھے خوبصورت ایریاز ہیں جو قدرتی مناظر سے بھرے پڑے ہیں، وہاں زیادہ جانا چاہیے؟ اگر آپ کا کوشچن ٹورزم کے ریگارڈنگ، ڈیفینیٹلی ہمارے ناؤ ڈیز جو نوجوان ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ باہر جا رہی ہیں تو اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں، اف یو آسک فار ٹورزم پرسپیکٹو، تو ڈیفینیٹلی آئی ول مسٹ سے کہ پہلے آپ اپنا پاکستان وزٹ کریں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ پاکستان کی بیوٹی کہاں پہ ایکسٹینڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میں دنیا کی سیر کرو، تو آپ کو دنیا کا دیکھنی چاہیے۔ میں دیکھیں الحمدللہ UK 2 سال سے زیادہ میرا قیام ہے، یورپ میں سارا دیکھ چکا ہوں، ابھی گلف کنٹری کا وزٹ کر کے آیا ہوں۔ کیا وہاں پہ میرے پاس اپرچونٹی نہیں تھی؟ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان، دیٹس وائی آئی ایم ہیئر۔ سو الحمدللہ میرا بھی ایک مقصد ہے ٹو وزٹ ہول دی ورلڈ، تو انشاءاللہ آئی ول مسٹ وزٹ انشاءاللہ۔ بٹ دی تھنگ از کہ آپ روزگار کے لیے جا رہے ہیں، از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ اگر آپ ٹورزم پرسپیکٹو میں باہر جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ونس وزٹ پاکستان دین گو ٹو ادر کنٹریز، تاکہ آپ کو کمپیریزن کرنے کا ایٹ لیسٹ موقع مل جائے کہ پاکستان کیسا دکھتا ہے اور دنیا کیسی دکھتی ہے، تو پھر آپ بھی پراؤڈلی کہہ سکیں گے آئی ایم فرام پاکستان اینڈ پاکستان فل آف نیچرل بیوٹی۔
بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ جی سامعین، آپ نے سنا الیاس صاحب کیا فرما رہے تھے، ہمارا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے اور قدرتی مناظر سے بھرا پڑا ہے۔ جی تو الیاس صاحب، یہ آپ اور ممالک بھی گھوم چکے ہیں اور اپنے پاکستان کے جنوبی پنجاب میں بھی آپ کے آنے کا کوئی خاص مقصد، کیا مقصد تھا جس مقصد کے حوالے سے آپ یہاں پہ آئے، وہ اب ہمیں ذرا ہمارے معزز ناظرین کو بتا دیجیے۔ بیسیکلی گلف کنٹریز کے وزٹ کے دوران میں کچھ لوگوں کو وہاں ملا ہوں جو میرے ساتھ آلریڈی جنوبی پنجاب سے ٹور کر چکے تھے کشمیر وغیرہ کا، تو جب ان سے وہاں ملا ہوں تو وہ ان کے بقول ان کے کہ وہ اس سے پہلے مطلب میرے ساتھ ٹور سے جانے سے پہلے کبھی انہوں نے ان علاقوں کا سنا ضرور تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار جنوبی پنجاب میں ٹورزم کا رجحان بہت زیادہ کم ہے، تو یہاں کی اویئرنیس کے لیے، چونکہ یہاں پہ میرے کافی دوست ہیں جن میں سے ایک اجمل لانگ صاحب ہیں، تو وہ بھی ٹورزم کی اپنا کہہ رہے ہیں کہ ایک متاثر ہو کے کوشش کر رہے ہیں ٹورزم کو یہاں سے فروغ دینے کے لیے، تو ان سے میرا پیچ اپ ہوا ہے۔ تو میں جنوبی پنجاب کے دورے پہ 2 مقصد لے کے آیا ہوں، ایک تو خود میں جنوبی پنجاب کو دیکھ سکوں، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی جو نیچرل دریا یہاں کے بڑے مشہور سنے ہیں، مظفر گڑھ کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ملتان کی ایک اپنی ہسٹری ہے، خان گڑھ کی اپنی ہسٹری ہے، نہ صرف ان علاقوں کو وزٹ کر سکوں بلکہ ان علاقوں میں خود پرسنلی جا کے دیکھ سکوں کہ لوگوں کا رجحان ہے کیا ایکچولی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ایک اجمل لانگ صاحب کے ساتھ ہم نے کلیبوریشن کی ہے کہ ٹریول اسٹوڈیو 92 کے پلیٹ فارم کے ساتھ وہ منسلک ہوئے ہیں لانگ ٹورزم کے نام سے، تو جنوبی پنجاب میں الحمدللہ ہم پروگرام انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف کالجز میں جا کے ٹورزم اویئرنیس پہ لیکچرز دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں بہت بہت خوبصورت علاقے ہیں، فار ایگزامپل کشمیر لے لیں، ہنزا لے لیں، سکردو لے لیں، فیڈی میڈوز لے لیں، تو جب تک ان کو ان جگہوں کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ وہاں جائیں گے کیسے؟ تو یہ اویئرنیس دینے کے بعد یہاں سے جو ہمارے ٹورز آپریٹ کریں گے وہ اجمل لانگ ہیں لانگ ٹورزم کے نام سے، تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کلیبوریٹ کر رہے ہیں، تو تاکہ جنوبی پنجاب کی عوام کو ہم پاکستان کی نیشنل بیوٹی ہے وہ ان کو نہ صرف دکھا سکیں بلکہ ان کے وہاں لے جا سکیں۔ جی الیاس صاحب، ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیں گے اور نہ ہی اپنے پیارے ناظرین کو زیادہ تنگ کرنا چاہیں گے۔ آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ جو اب اس سیر و سیاحت کے اس فیلڈ کو اپنانا چاہے، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک سیر و سیاحت ایز اے پروفیشن ہوتا ہے، ایک سیر و سیاحت آپ کرتے ہیں اپنے شوق کے لیے، جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے میرا یہ ایک میسج ہے کہ پہلے خود اچھے سیاح بنے، پہلے خود آپ ایک ٹریولر بنے، کیوں ٹریول جو میرے اپنا ایک سوچ کے مطابق جو ٹریولر ہے نا وہ ایک خانہ بدوش کا نام ٹریولر ہے۔ جب تک آپ خود کو اس قدر ہارڈ ورکر نہیں بنا سکتے ہیں کہ آپ خود کو خانہ بدوش کیسے، خانہ بدوش کیا ہوتا ہے کہ جہاں جگہ ملی سو گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، کوئی آرام دہ سکون، آرام دہ ہوٹل، مسائل پریشانیاں، ایگزیکٹلی ان مسائل کو گلے لگانا، ان مسائل کو ویلکم کرنا۔ جب تک آپ ان مسائل کے ساتھ ان کو انجوائے نہیں کریں گے تب تک آپ ٹریولر نہیں بن سکیں۔ جب آپ اچھے ٹریولر بن جائیں پھر اس فیلڈ میں آئیں، کیونکہ جب تک آپ خود خانہ بدوش نہیں بنیں گے تو آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے اس فیلڈ میں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ نے قیمتی بات نکالا اور ہمارے دفتر میں، ہمارے آفس میں UNN پہ آئے اور ہمارے UNN کے ناظرین کے لیے اتنی پیاری اچھی گفتگو کی۔ محترم، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور یہ قدرت کے مناظر ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی یہ دھرتی ہے، پھیلی ہوئی ہے، جہاں تک نگاہ ہے، حد نگاہ تا حد نگاہ، جہاں کا آپ دل چاہے، من چاہے، آپ جائیں، گھومیں، تفکر کریں، قدرت کے نظارے دیکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ محمد الیاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ محمد الیاس پھر حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔